الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کے بھی کئی رخ ہوتے ہیں۔ دو رخ تو ہوتے ہی ہیں، اس سے علاوہ زیادہ رخ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے جو مبلغ اسلام ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی زندگی کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ وہ جس سے ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے واقف ہیں کہ وہ 1970-72 سے تبلیغ میں لگے اور 50 سال اللہ کی دین کی محنت میں انہوں نے لگائے۔ اس سلسلے میں ہمیں ان سے آگاہی بھی ہے، واقفیت بھی ہے۔ ان کی محنت، ان کی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، وہ کاوشوں کے سب معترف ہیں۔ ان کی زندگی کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ تبلیغ سے وابستہ ہیں انہیں علم ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ابتدا میں کافی عرصے تک جب بیمار نہیں ہوئے تھے تو 15 دن تبلیغ میں لگاتے تھے، 15 دن گھر میں رہتے تھے، یعنی 15 دن مستقل تشکیل میں ہوتے تھے، ان کی جماعتوں کے ساتھ خروج ہوتا تھا اور اللہ کے راستے میں وقت دیتے تھے، اور باقی 15 دن وہ گھر میں مقام پر ہوتے تھے۔ یہاں ان کی زندگی کا دوسرا رخ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، اور وہ دوسرا رخ یہ کہ وہ ان 15 دنوں میں مولانا اپنے گھر میں رہ کر رفاعی کام کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور ایسی کئی بچیوں کی شادیاں انہوں نے کروائی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسی کئی عورتیں، ایسی کئی لڑکیاں جو بازار حسن کی زینت تھی، جو شوبز کی دنیا سے ان کا تعلق تھا، ٹی وی، ڈرامہ اور فلم کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، انہیں وہاں سے نکالنا، انہیں جائز روزگار دلانا، ان کی اچھے گھروں میں شادیاں کرانا، یہ مولانا کی زندگی کا دوسرا وہ رخ ہے کہ جو بہت سارے لوگوں سے مخفی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان دونوں رخوں کو رکھیں، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے بھی کام کریں کہ ہماری ذات اچھی ہو، ہماری زندگی میں دین ہو، اور ہم سے کوئی لوگ دین کی کچھ سوجھ بوجھ لے سکیں، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ مدد کر سکیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکیں، اور لوگوں کی جو ضروریاتی زندگی میں ہے ان کے ہم معاون اور مددگار بن سکیں۔ یہ دونوں رخ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان کی زندگی سے یا اور علماء کی زندگی سے ان دونوں رخوں کو لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔